الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین. جو احباب نئے آئے ہیں نا وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ اتنے ایک مولوی جانا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسرا جانا ہے، تیسرا آتا ہے. تو الحمدللہ یہ یعقوبی خاندان ہے کہ اس کے ہر شخص سے آپ کو علم و عرفان کے موتی بکھیرتا نظر آئے گا، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. کوئی علم کی خوشبو بکھیرتا ہے، اور کوئی سوز اور گداز کا سودا دیتا ہے، اور کوئی درد کا. تو یہ فقیر جو ہے یہ الحمدللہ درد کا سودا لے کے آیا ہے، اور میرے پاس سودا درد کا ہے، معرفت کا ہے. تو وہ سودا بھی اسے ملتا ہے کہ جسے طلب ہو، جسے جستجو ہو، جو چاہتا ہو. اب کسی بندے کو اگر خواہش ہی نہ ہو کسی سامان کی تو وہ کبھی سامان لے نہیں جائے گا، وہ صرف وہ دکان کے چکر لگائے گا اور واپس چلا جائے گا. وہ پھر صرف آنکھوں سے دیکھ ہی سکتا ہے، من میں اسے بٹھا نہیں سکتا. لیکن یہ درد کا سودا حضرات ایسا سودا ہے کہ یہ جب درد کا سودا لیتے ہیں تو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس سے سکون ملتا ہے اور اس سے قرار ملتا ہے. وہ قرار اس لیے کہ جب درد کا سودا ہم لیتے ہیں، جب یہ دولت ہمیں موصول ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عشق مصطفیٰ کا سودا بھی ملتا ہے. اور جب وہ عشق کی دولت ہم خرید کے جاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ جب ہم سوتے ہیں جا کے وہ پھر ہم الحمدللہ آقا کریم کے نغمے ہی پڑھتے رہتے ہیں. اور یہی سودا الحمدللہ، یہی دولت اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں خواجہ یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمائی ہے. اور ماہ رمضان مبارک کی مقدس اور سعادت بڑی گھڑیاں یہ آپ کے سامنے، اور پورے جوبر میں رمضان الحمدللہ، اور اپنی رحمتیں نچھاور کر رہے، اپنی رحمتیں ہمارے اوپر رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں. اور الحمدللہ ہم فقیر بن کے، بھکاری بن کے، اپنے دامن پھیلا کے رحمتوں کی اس بارش کو سمیٹ کے تو اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے معافی مانگنے کی کوشش کرنا ہے. اور ہماری یہی آرزو ہے، یہی خواہش ہے کہ اس سے قبل کہ یہ رمضان کا مہینہ ختم ہو، اللہ ہمیں ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ایسی ہماری صفائی فرمائے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کا حبیب پسند فرما لے. تو اسی کے لیے عزت صاحب نے، اویس صاحب نے ماشاءاللہ جتنا خوبصورت بیان فرمایا. میں تو آج چاہ نہیں تھا رہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، بولا نہیں جا رہا. لیکن جیسے میں ممبر پہ آیا ہوں تو یہ ممبر بھی دیکھیں کیسا ممبر ہے، جہاں الحمدللہ خواجہ یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جہاں وہ اپنی زبان سے، اور میاں محمد جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میاں محمد جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر وحید اللہ صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی زبان سے ایسے پھول بکھیرتے تھے کہ جتنے بھی سامعین ہوتے تھے سب اپنے دامن میں وہ پھول بھر کے لے کے جاتے تھے. اور آج بھی اگر آپ کو کوئی یعقوبی ملے، کوئی ہیبت پوری ملے تو آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو صدیوں پہلے اس خوشبو کی جو خوشبو ہے نا وہ آج بھی آپ کو اس کے بدن سے محسوس ہوگی. اب جس کے پاس بھی بیٹھیں گے وہ خوشبو عشق مصطفی بکھیرتا جائے گا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مرد ہو. حضرت صاحب کی جو مریدنیاں ہیں خواتین، انہوں نے بھی الحمدللہ یہ عشق مصطفیٰ کا جو گلدستہ ہے وہ اپنے سینے میں یوں الحمدللہ محفوظ کیا ہے کہ وہ بھی جس جگہ پہ بیٹھتی ہیں الحمدللہ سرکار کے عشق کی خوشبو ہی بکھیرتے جاتے ہیں. تو یہ دولت جو ہے یہ ہمیں الحمدللہ حضرت صاحب نے عطا فرمائی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اور میری ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے کسی بھی دنیا کے کسی بھی کام میں آپ نے جانا ہے نا تو اس کے لیے کسی رہبر کی، کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی رہنمائی کرنے والے اس کے والدین ہوتے ہیں، جو اسے چلنا سکھاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا سکھاتے ہیں، بولنے کا طریقہ سلیقہ سکھاتے ہیں. اور وہ پھر انہیں دیکھ دیکھ کے اسے بولنا آتا ہے بچے کو. اسی طرح جیسے جیسے وہ جوان ہوتا ہے پھر وہ اسکول کالج یونیورسٹی میں جاتا ہے، اور وہاں جا کے بھی اسے کسی استاد کی، کسی رہبر رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ اسکول میں یوں چلا جائے، آگے صرف بینچ پڑھے ہوں، کتابیں پڑھی ہوں، استاد کوئی نہ ہو تو کیسے وہ پڑھے گا، کیسے وہ کامیاب ہوگا. اسی طرح میں آپ کو اب دیسی زبان میں بتاتا ہوں. کسی شخص نے کسی ورکشاپ پہ جا کے جاب کرنی ہے نا تو وہاں بھی اسے استاد کی ضرورت ہے، اسے کاریگر کی ضرورت ہے. وہ کوئی ایسا شخص چاہیے جو اسے گاڑی کے انجن کھولنے کا ہنر سکھائے. کسی نے کسی بیکری پہ جانا ہے، کسی موبائل کو، گویا دنیا کے ہر کام میں آپ کو کسی نہ کسی رہبر، کسی نہ کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تو ایک دنیاوی معاملات ہیں، اور ایک روحانی معاملات بھی ہوتے ہیں. یہ دنیا کے سفر میں جیسے جیسے آپ کو استاد
اور رہنما کی ضرورت ہے نا، ویسے ویسے روحانی معاملات اور روحانی سفر کے لیے بھی آپ کو کسی نہ کسی رہبر اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ رہبر اور رہنما جو ہماری روحانی پرواز میں رہنمائی فرمائے وہ شیخ کامل ہوتا ہے، وہ پیر کامل ہوتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب کوئی شخص یہاں پہ جا کے تو کسی ورکشاپ والے کو کہے کہ استاد جی مجھے ذرا دسو، میں پرواز روحانی کرنا چاہنا، میں چاہنا کہ مینوں محبوب دا رستہ ملے۔ انہیں کہنا پانا پھاڑ تے اتنے انجن کھول، مینوں کتوں آتے محبوب دا رستہ؟ اسے تو جو کام آتا ہے اس نے وہی بتا رہا ہے نا۔ کسی دکاندار کے پاس جاؤ گے، اس کے پاس وہ بڑا سٹور ہوگا، تم اس سے کوک مانگو گے وہ تمہیں کوک دے گا، کسی بیکری والے کے پاس جاؤ گے بسکٹ مانگو گے بسکٹ دے گا۔ تو گویا ہر شخص کے پاس جو ہوگا، جو سودا ہوگا، اس نے تو وہی دینا ہے نا۔ تو الحمدللہ ہمارے جو قبلہ عالم ہے، ہمارے جو حضرت صاحب ہیں، یہ عشق مصطفیٰ کی سوغات لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر ایک آنے والے کو الحمدللہ تھوڑا 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 یہ سودا تقسیم کرتے جاتے ہیں۔ اور یہ فقط تھوڑا نہیں ہوتا، جیسے جیسے یہ من کے اندر جاتا جاتا ہے یہ بڑھتا جاتا ہے، اور پھر یہ ایک پھول سے پورا درخت بن جاتا ہے، اور جس گلی کوچے سے پھر الحمدللہ ہیبت پوری یعقوبی گزرتا ہے، وہ مصطفیٰ کے عشق کی خوشبو ہی بکھیرتے گزرے گا اللہ کے فضل سے۔ تو ہر کام میں، ہر دنیا کے کسی بھی آپ نے کام میں جانا ہے، کسی بھی منزل پہ آپ نے نکلنا ہے، تو رہبر اور رہنما کا ہونا ضروری ہے۔ اور وہ رہنما، اب یہاں پہ دیکھیں مولانا روم کتنی پیاری مثال دیتے ہیں۔ تیر دیکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، تیر جتنا مرضی قیمتی لکڑی کا ہو، جتنا مرضی حسین تراشا ہوا ہو، جتنا مرضی خوبصورت ہو، جتنا مرضی ہلکا ہو، لا کے میں اسے یہاں پہ دیوار پہ یہاں پہ رکھ دوں ٹیبل پہ، کیا خیال ہے خود چل پائے گا؟ نہیں نا چل سکتا۔ تو تیر کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کمان کی ضرورت ہے۔ تو گویا وہ تیر تب تک جتنا مرضی اسے قیمتی بنا لو، تب تک وہ نکارا ہے، تب تک وہ آسمان پہ پرواز نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کمان کے ساتھ بغل گیر نہیں ہوگا، جب تک وہ کمان کے ساتھ ملے گا نہیں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ تیر کی مثال اس مرید جیسی ہے، اور کمان کی مثال اس پیر جیسی ہے۔ یہ جو پیر ہوتے ہیں یہ کمان ہوتے ہیں، اور یہ جو تیر ہے یہ سمجھے کہ وہ مرید ہے، اور اس کمان کا کام ہے کہ اس جو مرید ہے اس تیر کو ایسا چلائے کہ جو سیدھا مصطفیٰ کے قدمین شریفین پہ جا کے رکے۔ تو جیسے کمان کے لیے، تیر کے لیے کمان کی ضرورت ہے، مرید کے لیے بھی۔ اب مولانا روم یہاں پہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں پیر باشد، پیر باشد حضرت صاحب کی کرامت ہے، مجھ سے پہلے بولا بھی نہیں تھا جا رہا ہے، تو اب الحمدللہ گفتگو ہونا بھی شروع ہو گئی۔ پیر باشد نرد بانے پیر باشد نرد بانے آسمان، تیر اوپر شبد از گمان۔ اب یہاں پہ بیان کرتے کرتے مجھے بھی ایک سوال میرے ذہن میں دستک دی ہے کہ آپ دیکھیں، تیر کو چلنے کے لیے کمان کی ضرورت ہے، اور اگر کمان بھی بڑی قیمتی تم لا کے رکھو اور تیر بھی بڑا قیمتی ہو اور بڑا رہے، تو کیا خیال ہے کمان خود بخود تیر کو اپنی بغل میں لے کے چلا سکتی ہے؟ کسی کمان میں اتنی طاقت ہے؟ تو گویا معلوم ہوا کہ وہ کمان بھی محتاج ہے کسی کی، کسی کے دست کی، کسی کے ہاتھ کی محتاج ہے، کہ کسی کے ساتھ اس کمان کی بھی نسبت ہو۔ جیسے اس کمان کی اس کے ساتھ نسبت ہوگی تو پھر وہ کمان قابل اعتبار ہوگی، اور وہ پھر کمان اتنا کمال دکھائے گی کہ تیر کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچائے گی۔ تو گویا کمان کو جس ہاتھ کی ضرورت ہے، اصل وہ ہاتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نسبت آقا کریم کے ساتھ، جس پیر کی نسبت نہیں ہے، جس کمان کی نسبت نہیں ہے، وہ کمان بھی بیکار ہے اور وہ تیر بھی بیکار ہے۔ یہ یاد رکھو۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مشائخ
جتنے بھی اولیاء اعظام انبیاء کرام اولیاء اعظام ہیں ان سب کی کمان جو ہے ان سب کی جو کمان ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اور سب کی نسبت سرکار کے ساتھ ہے. کوئی پیڑے کی بات یا ویسا جس طرح بیان کر رہے تھے جبے کبے دیکھ کے تو جناب بڑی روب دبدبہ دیکھ کے پیروں کو ہم نہیں مانتے. ہم دیکھتے ہیں دل کی دولت اس کے پاس دل میں کیا ہے, کیا اس کے پاس وہ سودا بھی ہے کہ جس کے لیے ہم اس کے پاس آئے ہیں. تو میرے قبلہ عالم کیا فرماتے ہیں کہ پیر تو تے مرید تیرا دوہاں شریعت لگ دیے, فرق پیا جے بال برابر بدنامی دو جگ دیے. اس جگ میں بھی بدنامی ہوگی. تو اسی لیے کوئی کمان بھی یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں میرے ہونے سے میرا مرید اڑ رہا ہے. نہیں, تیرے ہونے سے نہیں, تیرے پیچھے بھی الحمدللہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے جس کی وجہ سے وہ کمان جو ہے نا وہ تیر کو پرواز کروا رہا ہے. اللہ کریم میری آپ کی حاضری قبول فرمائے, آپ سب کا آنا جانا اللہ قبول فرمائے. ایک لمحات کے لیے اللہ کا ذکر یہ ضرب لگائیں. اللہ آپ سب کا آپ کے سب کے دل اللہ ہمیشہ روشن رکھے. اللہ 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 اللہ